حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے۔ اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو۔ اس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آزمائے گئے۔ تم تو ایک عام سے انسان ہو۔ اللہ اللہ کرتے ہو تو وہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دے گا؟ وہ تم سے لیے بغیر تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو۔ وہ دیتا ہے شکر کرو، وہ لیتا ہے صبر کرو۔ انتہا پہ نہ جاؤ۔ انتہا پہ جانا اسے بھی آتا ہے۔ وہ اندھیری رات اسی کے قبضے میں ہے جس کی کبھی صبح نہیں۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکون۔ اصل میں انسان کی زندگی میں نشیب و فراز کا آنا ہی اللہ پاک کی حکمت ہے، اور انسان کا ٹوٹنا اللہ کی رضا ہے۔ جسے اللہ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کو اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقت بخشی ہے، کیونکہ ان پر کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں، وہ ان مشکلوں سے ٹوٹتے نہیں ہیں اور اپنے اور اللہ پر یقین کر کے ان مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں۔ کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔ ایک وقت آئے گا اور تم ان مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ جو ہماری مرضی سے نہیں ہوتا ان میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہوتی ہے، تو اس دن تمہاری ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ امام شافعی نے فرمایا جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بند دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی لکھی تقدیر کا ہر کھیل بتاتا ہے۔ اگر میری مشکلات مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہیں تو مجھے خبردار ہو جانا چاہیے کہ دنیا سے ہی میرا عذاب شروع ہو چکا ہے، قبل اس کے۔ اس چھوٹے عذاب کا کنیکشن آخرت کے بڑے عذاب سے تو نہیں۔ مجھے اس سے نکلنے کی کوئی فوری ترکیب کرنی ہوگی، اور اگر میری مشکلات سے مجھے میرے رب کا قرب نصیب ہو رہا ہے تو ایسی مشکلوں پر لاکھوں راحتیں قربان۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ ہو۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔ ایک وقت آئے گا اور تم ان مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو۔ تمہارا رب
جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ مسکرائیں اور اچھا سوچئے، کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنے اور اسے پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستے تو دور جانے کے لیے ہوتے ہیں، سفر کرنے اور منزلیں طے کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جانا ہی نہیں ہے تو پھر راستہ کیسا؟ موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈوبے نہیں، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو اور جدوجہد جاری رکھو، تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ اللہ کا ذکر روح تک سکون دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے نا میرا رب، منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ وہ دل پر سکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان ہی ناممکن ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe to my channel. Jazakallah.